فقیر نہیں. نہایت خوبصورت ملک, بہترین جھرنے, بہترین ندیاں, سمندر کا کنارہ, خوبصورتی, جتنی نیچرل بیوٹیز ہو سکتی ہے اس ملک کو حاصل ہے, جتنی مالداری ہو سکتی ہے وہ بھی حاصل ہے. پھر کون سی چیز ہے پورے ملک کو حکومت کے خلاف مجبور کرتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے گھر میں سوسائڈ کرنے والی مشین رکھنے کی پرمیشن دیجئے؟ خدا کی قسم, صرف سوئٹزرلینڈ کی نہیں, پوری دنیا کی پیاس اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ خدائی الہی مذہب ہے, ایشوری گائیڈنس ہے, وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے جس کو اس رب نے پوری انسانیت کی آتما کی شانتی کے لیے اتارا ہے. لیکن سب سے بڑی ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے فکری اور دماغی اعتبار سے اپنے بچوں کے اندر وہ عقیدہ توحید, وہ اسلام کا صاف ستھرا نظریہ ہم نے کیونکہ داخل نہیں کیا, اس کی وجہ سے یہ بھیانک نتائج ہمارے سامنے ہیں. قرآن دنیا کی وہ کتاب ہے جو رہتی انسانیت تک, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ عجیب چیلنجنگ جملہ ہے. قرآن کہتا ہے انسانوں میں واحد تنہا وہ کتاب ہوں جو پوری انسانیت کو ہر دور میں اس وقت کا سب سے صحیح راستہ کیا ہے میں دکھاؤں گا. کون اس سچائی کو دبا سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں, آپ مایوسی کی طرف حالات کی وجہ سے اس لیے نہ جائیں کہ اس امت کی تاریخ اور خدائی فیصلہ ہی یہی ہے کہ جب تک اس امت کو حالات سے نہیں گزارا جاتا ہے, جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, یہ ایک قانون ہے. عسر کے ساتھ اللہ نے یسر رکھا ہے, دشواریوں کے ساتھ اللہ نے سہولتوں کے راستے کھولنے کا انتظام رکھا ہے. فطری قانون ہے. ماں کو جب 9 مہینے کا درد سہ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تب جا کر بچے کی خوشی نصیب ہوتی ہے. جس وقت پتلی پتلی گلیوں سے آپ نکلتے ہیں, اس کے بعد جب ہائی وے پر پہنچتے ہیں تب خوشی ہوتی ہے. جب بھوک کی شدت لگتی ہے تب کھانے کا مزہ آیا کرتا ہے. جب پیاس کی شدت لگتی ہے تب ٹھنڈے پانی کا مزہ آیا کرتا ہے. جب رات کی تاریکی بڑھتی ہے تب اس کے بعد جا کر صبح درخشاں روشن ہوتی ہے. ہرگز مایوس مت ہونا. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی سچائی کو ایسا ثابت کرے گا کہ ساری ڈسکوریز اور سارے انوینشنز اور دنیا کی ساری ریسرچز چیخ چیخ کر کہیں گے اللہ هو الحق, اللہ هو الحق, القرآن هو الحق, الاسلام هو الحق. اس روئے زمین پر صرف اللہ برحق ہے, نبی برحق ہے, قرآن برحق ہے. میرے عزیز بھائیوں, ہمیں سب سے زیادہ جو محنت کرنا ہے وہ اپنے بچوں کے آئیڈیاز, ان کے نظریے, ان کے تھاٹس, ان کے عقیدے, ان کی فکر کی تعمیر پر. یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے. اور آج کے اس اجلاس کے موقع پر میں آپ سے صرف ایک کام کہتا ہوں کرنے کے لیے. جن کے اللہ نے بچے اور بچیاں جن کے بھی گھروں کے اندر اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر دیے گئے ہیں, اگر واقعی میں آپ اپنے بچے کے ہمدرد ہیں, واقعی میں آپ کے اندر بچوں سے سچی محبت ہے, تو آپ ابھی سے یہ گرہ باندھ کر جائیے کہ ہم روزانہ اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں گے. صرف آدھا گھنٹہ آپ کر لیجئے, آدھا گھنٹہ, اور ان کے سامنے بہت آسان انداز میں, بچوں کی زبان میں, بچوں کے ذہنی معیار اور ان کے مینٹل اسٹیٹس کے مطابق آپ آسان طریقے سے اس بچے کو یہ بتائیے کہ ہمارا رب کون ہے, اللہ کون ہے, اور اس انداز میں جیسے قرآن نے سمجھایا. قرآن کا انداز اتنا پیارا ہے, اتنا آسان ہے کہ بڑا سے بڑا تھنکر بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, اور ایک عام آدمی دیہاتی بھی اس کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے. قرآن کیسے توحید کو سمجھاتا ہے, چیلنجنگ انداز میں. دنیا آج بھی اس کے سامنے دم بخود ہے.